یہ نارملی جو مکانات یا جو گاڑیاں واڑیاں رینٹ پر دیتے ہیں، اب یہ رینٹ پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، جو رینٹ کی اماؤنٹ آتی ہے اس پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ تو اس کی تھوڑی بہت تفصیل اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اصول کے ذریعے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بنیادی طور پر جس کے پاس بھی اپنے ذاتی مکان یا اپنی ذاتی چیز کا رینٹ آتا ہے تو وہ رینٹ آنے کے بعد اس کی دو صورتحال بن جاتی ہے۔ پہلی صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو رینٹ آیا وہ اس کی اپنی ضروریات میں استعمال ہو گیا۔ مثال کے طور پر وہ خود رینٹ کے مکان میں رہتا ہے تو اس کا جو مکان رینٹ کا تھا وہاں سے رینٹ آیا اور اس نے اپنے رینٹ میں دے دیا تو یہاں پر بالکل صفر ہو گیا۔ تو وہ جو رینٹ اس کے پاس آ رہا ہے اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے ذاتی استعمال میں آ گیا، مثلا اس نے کوئی سامان خرید لیا ضرورت کا، یا اس نے اسکول کی فیس دے دی، یا بجلی وغیرہ کا بل ادا کر دیا، یا راشن واشن ڈلوا لیا، تو اس کے ذاتی جو ہے نا وہ کام میں استعمال ہو گیا۔ ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو کرایہ اس کے پاس آ رہا ہے وہ اس کے ذاتی چیز میں یا ضروریات زندگی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ وہ اضافی ہے، یعنی وہ سیونگ کر رہا ہے، وہ ایک سیف سائڈ کیا ہوا، اس نے الگ سے کیا ہوا، اس کی ضروریات میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ وہ کرایہ کا مال اور اس کے ساتھ جو اور دیگر اموال زکوٰۃ ہیں، یعنی سونا، چاندی، مال تجارت، یا اس کے علاوہ اور جو کیش ہے، ان سب کو ملانے کے بعد کیا اس کی مالیہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ اگر پہنچتی ہے اور اس پر پورا ایک قمری سال بھی گزر گیا ہو تو پھر اس رینٹ والی رقم پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر پورا قمری سال نہیں گزرا یا اس رینٹ والی اماؤنٹ آتی ہے وہ ضروریات زندگی میں استعمال ہو گئی، یا وہ اماؤنٹ آتی ہے ضروریات زندگی میں تو استعمال نہیں ہو رہی، اضافی ہے، لیکن وہ اضافی ایسی ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ تک نہیں پہنچی ہے، بھلے دیگر اموال ہو یا نہ ہو، تو پھر اس صورتحال میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔